السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا، میں مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، گزشتہ کل ہم نے عاشورہ کا روزہ، محرم کے 2 روزوں کے تعلق سے آپ کو بہت ساری اہم باتیں بتائی، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ کل یعنی 10 محرم کا دن ہوگا، 10 محرم کے دن جمعہ کا دن ہوگا، اور 10 محرم کا دن جسے ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن مانا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ اس دن اللہ کی جانب سے بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفانوں میں تھی، اور وہ جو سیلاب اور جو پانی کا طوفان آیا تھا، تو جودی پہاڑ پر بھی جس دن لگی تھی کنارے اور ساحل پر، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بنو اسرائیل، اس قوم کو جو اللہ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو پوری قوم تھی بنو اسرائیل، اس قوم کو اللہ نے نجات بھی دی فرعون کے ظالم لشکر سے اور فرعون کو اللہ نے اسی دریا میں ڈبو دیا، اور اسی دریا سے اللہ نے موسیٰ اور ان کی پوری قوم بنو اسرائیل کو پار کر دیا۔ تو یہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ایسے روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ماں حوا اور باپ آدم، ہمارے ابا آدم، تو آدم اور حوا کی جو ملاقات ہوئی تھی، وہ دن بھی محرم کا دن تھا۔ تو بہت ساری چیزیں، صرف میں نے اشارہ کیا آپ کو، ورنہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 10 محرم کا دن اللہ کے یہاں بہت مقدس دن مانا جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ مہینے کو قرآن پاک میں محترم مہینہ، احترام والے مہینوں میں 4 جو مہینے ہیں، اس میں اس مبارک مہینے کا بھی شمار ہے۔ تو اب 10 محرم کے دن کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تھوڑی سی اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 10 محرم کے دن کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے سن لیں کہ عاشورہ کے دن پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہوئی، لیکن اہمیت باقی ہے، ابھی بھی وہ سنت ہے، مستحب بھی کہا ہے بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا کہ 2 روزے رکھیں۔ یہود ایک ہی دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 کا، ہم 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں۔ تو 10 محرم کے دن پہلا کام یہ کہ روزہ رکھنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ دوسرا اہم کام میں آپ کو بتا دوں کہ 10 محرم کے تعلق سے صحابہ کے اعمال ملتے ہیں، نبی کا فرمان بھی ملتا ہے۔ میں ڈیٹیل زیادہ نہیں بیان کروں گا تاکہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے، لیکن سارے بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تمام علماء نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ 10 محرم کے دن باقاعدہ احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اپنے گھر بار والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے۔ وسعت مینز تھوڑا سا اچھا خرچ کرے، تھوڑا سا ڈیلی کے مقابلے میں، روزانہ کے مقابلے میں تھوڑا اس دن زیادہ خرچ کرے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ ڈیلی پھل فروٹ نہیں کھاتے ہیں تو اس دن تھوڑا سا پھل فروٹ بھی کھا لیں۔ بریانی ظاہر بات ہے کہ ڈیلی نہیں بنتی ہے، تو اگر ہو سکے تو ذرا تھوڑا سا بریانی، چکن اور لالی پاپ اور تھوڑا سا اچھا کھلا دیں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو رات میں بچوں کو یا بیوی کو تھوڑا سا بٹر اسکاچ وغیرہ آئس کریم بھی کھلا دیں۔ خلاصہ یہ کہ 10 محرم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر بار والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے، تھوڑا سا زیادہ خرچہ کریں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر اس دن اپنے گھر بار والوں میں خرچ کرنے میں تھوڑا وسعت کرو گے، ہاتھ تھوڑا سا کھلا رکھو گے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالی سال بھر ذرا وسعت رکھے گا، کھلائے گا، پلائے گا۔ تو ذرا کھانے پینے کا، خود بھی اچھا کھانے کا۔ اب کوئی سوال یہ کرے گا مفتی صاحب صرف گھر بار والوں کو کھلانا ہے کہ باہر والوں کو بھی کھلانا ہے؟ تو وہ گھر بار والوں کو تو کھلانا ہے، لیکن آپ چاہے تو اپنے گھر پہ ہم کو بلا کر پارٹی بھی کرا سکتے ہو، دوست یاروں کو بھی بلا سکتے ہو، تھوڑا سا اچھا کھلا پلا سکتے ہو۔ تو خیر 10 محرم کے دن اپنے گھر بار والوں کو ذرا اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ اگر گھر میں جھگڑے وگڑے چل رہے ہوں گے تو وہ بھی ذرا
ختم کر دو نہیں تو پھر پورے سال کربلا چلے گی گھر میں. تو اچھا کھلاؤ پلاؤ, یہ حدیث سے ملتا ہے. اور دوسری چیز, اب یہ چیز تو کریں, روزہ رکھیں اور 10 محرم کے دن رات میں جو ہے اپنے گھر بار والوں کو اچھا کھلائیں پلائیں. اور جو چھوٹے بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو بھی دن میں بھی آپ اچھے سے اچھا کھلائیں. لیکن جب روزہ نبی نے رکھا ہے تو اب کچھ لوگ ایک بے وقوفی کرتے ہیں کہ اس دن خود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی شربت پلاتے ہیں. تو یہ سبیل وبیل, یہ شربت پلانا, اس کا میرے پاس موقع نہیں ہے اس کی ڈیٹیل کرنے کا. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں. اور اس دن یہ سبیل پلاؤ, اور سبیل کے لیے میں نے دیکھا کچھ لوگ میرے آفس میں بھی چندہ کرنے کے لیے آئے. تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ بیٹا اس دن نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, بیٹا خود بھی جا کے روزہ رکھنا اور دوسروں کے روزے خراب مت کرنا, ان کو شربت پلا کر. تو یہ سبیل وبیل اسلام میں نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس دن یہ حرکت نہ کریں. اور دوسرا کیا کام نہ کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماتم نہ کریں, سینے کو پیٹنا, کپڑوں کو پھاڑنا, گالوں کو پیٹنا, بالوں کو نوچنا, یہ علماء اہل سنت کا مسلک نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کا مسلک نہیں ہے. ماتم کرنے کی نبی نے اجازت نہیں دی. نبی نے تو کہا کہ جو ماتم کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور ویسے بھی شہادت حسین پر ہم ماتم کیوں کریں, کیونکہ قرآن کہتا ہے جو شہید ہے وہ زندہ ہے, اور اصول ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو زندہ و جاوید کا ماتم نہیں ہوتا, ماتم نہ کریں. اور وہ جو غلط رسومات ہوتی ہے, تعزیہ, سواری, اب تو الحمدللہ جو لوگ بٹھاتے تھے اب ان کے علماء بھی ان کو منع کرنے لگے ہیں کہ یہ سب غلط بات ہے. پہلے ہم منع کرتے تھے تو ہم الگ ہو جاتے تھے, لیکن اب سب کے سمجھ میں آنے لگا ہے. علماء اہل سنت بھی اب کہنے لگے کہ تازیہ, یہ سواری, یہ ڈھول, یہ تاشیں, یہ بالکل اس کا اسلام اور نبی کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ناچ گانا, سبیل, ماتم, یہ چیز نہ کریں. اور 10 محرم کو روزہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کو, گھر بار والوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں. اس بات کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سب کے روزوں کو آسان فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں. آمین.